اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ترجمہ: سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر یہ تھے۔ قل للہ المشرق، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، للہ المشرق، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق، والمغرب، اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں، اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں کن باتوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ جو لوگ مسلسل درس کے اندر حاضر ہیں، یہ گزشتہ ہفتے موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات ہوگی، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی سے نسبی رشتہ نہیں ہے۔ نسبی رشتہ کہتے ہیں خونی رشتہ، نسب کا نہیں ہے، وہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے۔ ہر ایک کا مالک اللہ ہے، ہر ایک کا خالق بھی اللہ ہے، ہر ایک کا رازق بھی اللہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر ایک اصول بیان فرمایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ کوئی پچھلی امت کو کسی معاملے میں دلیل نہ بنائے، کوئی پچھلی امت کو کسی معاملے میں دلیل نہ بنائے، اس لیے کہ تلک امۃ قد خلت، پچھلی جو امت تھی وہ گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا تھا، وہ اپنے کیے کا اپنا بھگتیں گے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو۔ قرآن کریم نے اس کو دوسری جگہ پر اپنے واضح انداز میں اس انداز پر فرمایا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایسی ہولناکی، ایسی دہشت، ایسی گھبراہٹ، ایسی سختی کا عالم ہوگا
قرآن کریم نے نقشہ کھینچا اس دن کی ہولناکی کا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جس دن انسان اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور بھاگنے کا مطلب یہ کہ پہچاننے سے انکار کر دے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی یہ کہہ کر کہ نہیں بچ سکتا میرے باپ حافظ تھے، میرے دادا عالم تھے، فرمائے کہ نہیں، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہو، کوئی کسی کا پرسان نہیں۔ آپ دیکھ لیں جہاں سے آخرت کی منزلیں شروع ہوتی ہیں، سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ والقبر حفرۃ من حفر من النار، کہ قبر یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جس پر یہ منزل آسان ہو گئی باقی یہ ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ ہم نہیں پڑھتی کتابوں کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات آتی ہے حدیث شریف کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، ایسے جلیل القدر صحابی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے، جن کو ذوالنورین کا لقب ملا ہے، آپ کی 2 بیٹی ہیں ان کے نکاح میں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنا جنت اور دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے تھے جتنا کہ قبر کے تذکرے پر روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ یوں فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک ترج ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، ایسے جلیل القدر صحابی قبر کی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ کہ قبرستان جاتے ہیں وہاں پر وہی باتیں، اور اب تو جو حال ہمارے معاشرے کے قبرستانوں کا ہے نا، جو کام کہیں کرتے ہوئے ذرا تھوڑی ذری جھجک محسوس ہونا، وہ قبرستان کے دائیں بائیں انارے کنارے سایوں میں، وہاں کے درختوں کے سایوں میں بیٹھ کر کے سب کچھ ہوتا ہے، احترام ختم ہو۔ افسوس کی بات ہے۔ میں یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بات یہ آئی تھی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو پچھلوں نے کرا اسے نہ دیکھو، اللہ تم سے تمہارے کیے کا حساب لے گا۔ اس کے بیان کرنے کے بعد پھر ایک اہم موضوع اور اسلام کا ایک اہم رکن بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے جس آیت کی میں آپ کے سامنے توضیح کر رہا ہوں تو یہ پہلے پارے کی آخری آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 ہے، لیکن پہلا پارہ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے، الف لام میم کا پارہ۔ آج کی تفسیر جہاں سے وہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا۔ حضور پاک علیہ السلام تقریباً 17 مہینے تک قبلہ اول بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم آ گیا، اور یہ حکم اپنا آپ نہیں آیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت منشا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دل کی آرزو یہی تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو، بیت اللہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا کہ اب آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو گیا، آپ اپنا رخ گھما لیجئے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے رخ گھما لیا۔ یہ بات بڑی عجیب گزری یہود و نصارہ پر، وہ بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے اور کہنے لگے جب تک انبیاء حضور پاک علیہ السلام نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تھی تو لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے تھے کہ دیکھا قبلہ تو ہمارا ہی ہے، ان کا کچھ دنوں میں مذہب اور اختیار کرنے والے ہیں۔ لوگوں کو یہ جھانسا دیتے تھے، یہ دھوکہ دیا کرتے تھے، کچھ دنوں کی بات ہے، قبلہ ہماری طرف، مذہب اور بدلنا ہے بس صرف، اب ہوگی آدھا کام تو ہوگی، آدھا اور رہ گیا ہے۔
لیکن رب تو رب ہے نا، اللہ نے حکم دے دیا کہ اے نبی اللہ آپ اپنا قبلہ موڑ لیجیے۔ اب ان کا تو سارا پلان ہی فیل ہو گیا، دھوکہ دینے کا اڈے ختم ہو گیا۔ لوگوں کو اس قبلے کے نام پر ہی تو دھوکہ دیتے تھے، وہ دھوکہ دینے کا اڈے ہی ختم ہو گیا۔ اور یہ کہاں، جب یہ دیکھا کہ ہاں انہوں نے قبلہ اپنا ادھر موڑ لیا، بیت اللہ کی طرف ہو گیا، تو فوراً کیا کہنا شروع کر دیا، واہ یہ بھی کوئی مذہب ہے، کبھی نماز ادھر کو کبھی نماز ادھر کو، انہیں کیا ہو گیا، کس نے منع کر دیا، کہاں سے حکم آ گیا، کون سی کتاب آ گئی ان کے پاس میں جس نے قبلہ موڑنے کے لیے کہہ دیا ان سے، کس بنیاد پر قبلے کا رخ موڑ لیا انہوں نے؟ من چاہی دین، ویسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، کہاں ہے اللہ کا حکم؟ ادھر کو نماز پڑھنے سے کس نے منع کر دیا؟ قرآن کریم نے فرمایا کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ بے وقوف لوگ عنقریب یہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ پہلے سے نماز پڑھتے تھے، کس نے پھیر دیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں یہ سوالات، یہ ساری باتیں آئیں، فوراً جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آ گئے، اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، اور آ کر کے کیا کہا، قل للہ المشرق والمغرب، قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ فرما دیجئے، ان کی خام خیالی ہے، یہ حصے بٹوارے یہ کرنا جانتے ہیں، اللہ کے حصے بٹوارے نہیں، وہ ساری کائنات کا کل مالک ہے، کل کائنات کا مالک ہے، اللہ سب کا مالک ہے، مشرق کا بھی مغرب کا بھی جنوب کا بھی شمال کا بھی، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، اگلا حصہ بھی اللہ کا، پچھلا حصہ بھی اللہ کا، دایاں حصہ بھی اللہ کا، بایاں حصہ بھی اللہ کا، یہ کہاں کے مالک ہے؟ سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، وہ جدھر چاہے حکم دے دے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، بہت مشہور واقعہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نعمان بن ثابت ہے اور امام اعظم کے لقب سے وہ پکارے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی ان کا لقب ہے، لقبی نام ہے۔ ان سے معلوم کیا کسی نے کہ کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہ پہلا سوال یہ ہے میرا آپ سے، 3 سوال کیے تو ان میں ایک سوال ذکر کرنا، بس یہ سوال کرنا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کس طرف دیکھ رہا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کس طرف دیکھ رہا؟ آگے دیکھ رہا کہ پیچھے دیکھ رہا؟ کہ نہیں اللہ تو ہر طرف دیکھتا ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیک وقت دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی اوپر بھی سب طرف اللہ کیسے دیکھ لے گا؟ سب طرف کو اللہ کیسے دیکھ لے گا؟ ایک سوال۔ اچھا دوسرا کرو۔ کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہ ٹھیک ہے۔ تیسرا کرو۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ 3 سوال۔ امام ابو حنیفہ کو اللہ نے عجیب و غریب ذہانت دی تھی، کہا کہ اور کوئی سوال کہ نہیں، کہ بس یہ جواب دے دوں گا مان لو گے کہ بالکل؟ اس سوال نمبر 1 کا جواب، آپ نے شمعدان اٹھائی، شمع اٹھائی، موم بتی جلائی اور جلانے کے بعد میں سامنے رکھ دی، رخ آپ طے کرو۔ موم بتی میں نے جلائی ہے، چراغ میں نے جلایا ہے، رخ آپ طے کرو روشنی کدھر جا رہی ہے؟ آگے جا رہی ہے کہ پیچھے؟ دائیں جا رہی ہے کہ بائیں؟ اوپر جا رہی ہے کہ نیچے؟ روشنی جلا دی۔ کہا کہ یہ تو نور ہے، کہ میرا اللہ بھی تو نوری ہے، میرا اللہ بھی تو کون ہے؟ نور ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مان گئے کہ جی مان۔ دوسرے سوال کا جواب دو۔ کہا کہ دوسرا سوال کیا تھا؟ کہ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کون؟ کہا کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں نہیں؟ کہ ہاں بالکل۔ کہ کون کون سے سبجیکٹ پڑھے؟ کہ یہ پڑھا یہ پڑھا۔
کہ میتھ بھی پڑھا ہے کہ نہیں؟ ہاں میتھ بھی پڑھا ہے۔ کہا کہ گنتی گنو، 1 سے 10 تک لکھو، کہ لکھا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، الٹا پڑھو، یہ پڑھا 10 9 8 7 5 6، یہ تو 2 3 1، کہ 1 سے پہلے کہ کچھ نہیں، کہ میرے اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں۔ 1 سے پہلے جب تمہاری گنتی میں کچھ نہیں ہو سکتا، جس نے سارے سبجیکٹ بنائے ہیں، تو بنانے والے سے پہلے کون ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے کون ہے؟ وہی تو قرآن نے کہا نا، هو الاول والآخر، وہی سب سے پہلے، وہی سب سے بعد میں، والظاہر والباطن، جو دکھتا ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور جو نہیں دکھتا وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ کہ تیسرے سوال کے جواب دیجیے کہ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ ذہین تھے، ذہانت تیز چلتی، عقل تیز تھی۔ کہتے ہیں نا عالم کا ذہن بہت تیز چلتا، یہ تو پبلک تو یہ سمجھتے ہو مولانا لوگ تو ایسے ہی تو ہوتے ہیں، مسجد کی روٹی پہ پڑھنے والے ذہین ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کا ذہن کھولا ہوتا۔ قرآن جو 1400 سال پہلے اترا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اور پھر آج کے حالات سے پیش کرنا معمولی بات کہ اس وقت بتائیے اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ مانو گے کہ ہاں؟ کہا کہ اس وقت اللہ تمہیں ذلیل کر رہا ہے، مجھے عزت دے رہا ہے۔ تم بہت لمبا چوڑا سوچ کر آئے تھے کہ ہم جو ہیں تو امام ابو حنیفہ کو ہرا دیں گے اور ایسے سوال کریں گے کہ میں نے ان سوالوں کا جواب چٹکیوں میں دے دیا تمہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ ذلیل کر رہا ہے اور مجھے عزت دے رہا ہے۔ بس یہی سوال کافی۔ قرآن کریم نے کہا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، ساری جہتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ ہم کسی ایک جہت کی پوجا نہیں کرتے، ہم خالی پچھم کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو کس کی پوجا کرتے ہیں؟ کس کو مانتے ہیں؟ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ ہمارا دل کرتا قرآن کہیں کو بھی پڑھ لیں منہ کر کے، ہمارا دل کرتا جب روزے سے ہوتے ہیں کبھی دائیں کبھی آگے کبھی پیچھے کہیں کی بھی ہو جاتے ہیں، ہاں اللہ نے یہ کہا کہ نماز پڑھو تو قبلے کی طرف رک کر کے پڑھو، نماز اس کی طرف کوئی پڑھتے ہیں؟ نماز اس کی طرف کوئی پڑھتے ہیں؟ قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ جہتوں کا محتاج نہیں ہے، جدھر کو چاہے حکم دے دے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی جو قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق تھی۔ ایک وہ بات بھی ہے جس کا درس اسلام دیتا ہے، ایک بات وہ بھی ہے جو قرآن کی پوری اجتماعی اعتبار سے جو پیغام ملتا ہے، فرمائے کہ وہ کائے کا ہے؟ اجتماعیت کا ہے۔ کون سا ہے اجتماعیت کا پیغام؟ فرمائے کہ پوری امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، ایک طرف آ جائے۔ اگر یہ بٹوارہ رنگ کے نام پر ہوتا تو دنیا میں بہت سارے رنگ مل جائیں گے، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، اور بھی مستقل الگ الگ صوبوں میں، شہروں میں، ملکوں میں رنگ۔ اگر یہ بٹوارہ زبان کے نام پر ہوتا تو مختلف زبانیں، صلاحیتوں کے نام پر ہوتا تو مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہیں، لیکن فرمائے کہ اللہ کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے جمع کرنا تھا، تو کیا کہا کہ سب کے سب کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ قبلے کی طرف، پچھم کی طرف نہیں، قبلے کی طرف۔ اللہ جہتوں کا محتاج۔ تم سمجھتے ہو جہت؟ اللہ نے حکم کیا دیا کہ تم قبلے کی طرف کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا مدینے میں جا کر کے، مکہ میں جا کر کے، ایسا لگتا ہے کہ رخ دائیں بائیں ہوتا ہے بہت۔ کبھی کبھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے شہر سے جا کر دوسری طرف جا کے دیکھتے ہیں 100 200 250 کلومیٹر، تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد کا رخ ادھر کو ہے، کبھی لگتا ہے کہ یہ بالکل الٹی ہے نماز، کبھی ایسا لگتا ہے کہ ادھر کو ہو رہی ہے۔ اور بھائی کہ نہیں، ہم جہتوں کی پوجا کرتے ہی نہیں، ہم جانبوں کو نہیں مانتے، ہم تو کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اور اللہ کے حکم کیا ہے کہ تم قبلے کی طرف نماز پڑھو، جدھر قبلہ ہو جائے ہمارا، جدھر ہمارا قبلہ ہو جائے۔
میری بات اور لمبی ہو جائے گی، مجھے اور بھی باتیں ذکر کرنی تھی۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس نے ان کو قبلے سے ان کے پھیر دیا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ ہمیں کسی نے نہیں پھیرا ہے، ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ پہلے ادھر کو نماز پڑھنے کا حکم تھا، ہم ادھر کو نماز پڑھتے تھے، اب حکم ادھر کا آ گیا، ہم ادھر کو نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کتنی تابع ہیں ہم اللہ کے حکم کے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی تھوڑا دیر بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی 2 ڈھائی 3 مہینے کے بعد میں کون سا مہینہ آ رہا بھائی؟ رمضان کا۔ اور رمضان کے مہینے میں کتنی دیر کا فرق ہو جاتا ہے؟ 1 گھنٹے کا ہو جاتا ہے نا، 30 منٹ اوپر والے اور 30 منٹ نیچے والے۔ تو ہم منٹ کی تابع داری نہیں کرتے، بلکہ کس کی تابع داری کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کی۔ 10 دن پہلے روزہ 7:10 پر تھا، 10 دن کے بعد میں روزہ کتنے 7:20 پہ افطار جا رہا، مثال کے طور پر۔ ختم سحری 5:40 پہ ہو رہی تھی، اب 5:50 پہ ہو رہی ہے۔ روزانہ بدلتا ہے ہمارا تو، لیکن کس کے حکم کے تابع؟ اللہ کے حکم کے تابع، اللہ کے حکم۔ اللہ کا کوئی نظام ایسا نہیں کہ من چاہا نظام ہو کہ جیسے چاہیں ہم اپنا آپ من چاہے کر لیں، نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وَفَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ہے۔ اور کوئی اللہ کا کام ایسا نہیں بغیر حساب و کتاب کے، نہیں، اللہ نے خود فرمایا سورہ رحمان کے اندر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، کہ چاند اور سورج دونوں اپنے حساب سے۔ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں نا، پڑھا لکھا طبقہ بھی بیٹھا ہے یہاں پر، پس پردہ خواتین بھی، وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ سورج کی رفتار کتنی ہوتی ہے۔ سورج ایک جگہ ٹکا رہتا ہے، بھاگتا ہے نا، چاند بھی بھاگتا ہے، بہت تیز دوڑتے ہیں دونوں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا قرآن کریم میں کہ ان کی دوڑ کو سمجھ کے یہ مت سمجھ لینا کہ یہ اپنا آپ دوڑ رہے ہیں، نہیں، الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج دونوں اپنے حساب سے، یعنی جو حساب ہم نے دے رکھا اتنا دوڑنا ہے، اتنے دیر میں دوڑنا ہے، اتنا ہی دوڑیں گے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے، نہ آگے نہ پیچھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 گھنٹہ سورج پہلے نکل آئے اور 1 گھنٹہ بعد میں چاند نکل کر، نہیں، جس رفتار پہ ہم نے ان کو لگا دیا، دوڑنا دونوں کو ہے، لیکن اتنا ہی دوڑنا جتنا ہم نے حساب لگا کر بھیج دیا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، جب چاند اور سورج اتنی بڑی مخلوق جن کے آنے سے زمانہ میں روشن ہو جائے سارا زمانہ، وہ اپنے حساب سے نہیں چل سکتے، میری اور آپ کی کیا مجال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورج ایک بنایا ہے، ساری دنیا کو منور کرتا ہے۔ انسان ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، ہماری تمہاری منچاہی کیسے چل جائے گی؟ رب چاہا چلے گا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، بندوں کی چاہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے بعد میں فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر، اللہ کے احکامات کے اندر، اللہ کے پاک پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اپنے من سے نہیں بات چلے گی، عقل سے نہیں چلے گی، بات کہاں سے چلے گی بھائی؟ اللہ کے حکم سے چلے گی۔ جو اللہ نے شریعت میں احکام اتار دیے اس کے مطابق چلے گی۔ آج کل چل رہا نہیں، خفین کا دیکھا ہوگا آپ نے، چمڑے کے موزوں کا مسا ہوتا ہے، نہیں لوگ چمڑے کے موزوں پر مسا کر لیتے ہیں، تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ مسا کہاں ہونا چاہیے بھائی؟ نیچے کو تلوے پہ ہونا چاہیے، لیکن مسا کہاں ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی گندگی لگے گی، دھول دھپال جو بھی لگے گی وہ نیچے کو لگے گی، تو نماز سے پہلے نیچے کا صاف ہونا چاہیے، ہاتھ بھی پھیرو تو نیچے سے پھیرو۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں، یہ تمہاری عقل اپنے پاس میں رکھو، یہاں تم شریعت کے تابع ہو، دین کے تابع ہو، دین نام ہی اس کا ہے،
حدیث میں یہی حکم ہے، لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ اپنے آپ کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کا ہے۔ دین کو اپنے تابع نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو دین کے تابع کرو۔ ہم نے اپنے تابع کرنا چاہا ہے، نماز جب دل کرتا تو پڑھ لیتے ہیں، مغرب کی سب نہ پڑھی تو ہم نے بھی پڑھ لی، فجر کی سب نہ چھوڑی تو ہم نے بھی چھوڑ دی، کون سا برا کام کر لیا؟ ہمارا دل دکان پہ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، اب ہم نماز پڑھنا آ رہے کہ ہاں شام کو آ رہے تھے گھر کو، دکان پہ سے آ گئے تھے جلدی، سوچا کہ خالی میں کیا کرے، لاؤ مغرب کی نماز ہی پڑھی ہم، اتنا کھانا بھی بننا، تیار ہو گئے، جاؤ 3 رکعتیں تو پڑھنی، جلدی سے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوں گی، 3 رکعت میں سب شامل ہو گئے۔ تو ہم نے اپنے من کے مطابق، دین من مانی کا نام نہیں ہے، من چاہی کا نام دین نہیں ہے، دین کس کا نام ہے؟ رب چاہی کا نام دین ہے، رب چاہی کا نام دین ہے، اس دین کی محنت میں لگو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین اپنے پاک پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ہمارے پاس تک دیا۔ اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں پر، سوری کائنات میں بے پناہ احسان، بے پناہ احسان، لیکن کسی احسان کو جتلایا نہیں اللہ نے، صرف ایک احسان کا جتلایا ہے، ایک احسان جتلایا۔ کیا کہا اللہ نے قرآن کریم؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کہتا کہ میرا احسان ہے ایمان والو تمہارے اوپر کہ میں نے تمہارے درمیان اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے۔ اتنا پیارے تھے تو دل نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے حوالے کروں میں، لیکن تم نے میرے حبیب کے ساتھ میں کیا کیا؟ پتھر مارے، دھکے دیے، برا بلا کا، مجنوں کہا، پاگل کا، میرے حبیب ہیں وہ اشارہ کرتے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ اشارہ کرتے تو چاند رک جائے، وہ چلیں تو پیڑ جھک کر کے سلامی پیش کریں۔ جس ماں کے پیٹ کے اندر تھے وہ ماں اگر پانی بھرنے کے لیے آ جائے تو کنویں کا پانی اوپر آ جائے۔ اس حبیب کے مقام کو تم کیا جانتے ہو؟ اگر اس حبیب کا مقام پوچھنا تو میرے قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب آپ کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ اپنی آپ بیتی خود بیان کرتی ہیں، یہ کہتی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ کے اندر آرام فرما تھے تو میں یہ دیکھتی تھی کہ اگر کوئی نوکیلا پتھر بھی آ جاتا میرے پیر کے نیچے آ جاتا تو وہ روئی کی طرح سے نرم ہو جایا کرتا تھا۔ نوکیلا پتھر اگر میں گزرتی تو درخت بھی جھک کر کے سلامی دیا کرتے۔ جس کنویں سے پانی بھرنے جاتی عورتیں اپنا ڈول ڈال کر کے، رسی ڈال کر کے پانی کھینچا کرتی تھی، جب میری باری آتی تھی تو پانی خود بخود اوپر کو آ جایا کرتا۔ تو میرے نبی کے مقام کو میں اور آپ کیا سمجھیں گے؟ قرآن نے اسی کو کہا لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے تمہارے اوپر ایک بڑا احسان کیا کہ تمہارے درمیان ایک ایسے رسول کو بھیج دیا جو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ اتنا پیار کرے کہ کائنات کی ہر چیز ان کو سلامی پیش کرے، جن سے اللہ اتنی محبت کرے کہ کائنات کی ہر چیز ان کو سلامی پیش کرے، تو میرا اور فرض بھی بنتا ہے، میرا اور آپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ بنتا نہیں فرض؟ اپنے نبی سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ؟ کرتے ہیں نا؟ لیکن میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ من احب من سنتی فقد احبنی، ان کی زبانوں سے نہیں چلے گا کام، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ میں کسی کو نہیں کہتا، میں اپنی زندگی میں غور کروں، آپ اپنی زندگی میں غور کریں۔ میرے نبی نے کہا کہ پانی 3 سانسوں میں بیٹھ کے پیو، ذرا غور کرنا اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ ہم دن میں پانی پیتے ہیں، کتنی گھٹا گھٹ چڑھاتے ہیں گرمی کے زمانے میں، سردیوں میں، اور کتنا بیٹھ کے پیتے ہیں۔ کھڑے ہیں تو کھڑے سے چڑھا دیا، لگا دیا منہ تو جب تک پیاس نہ بجھ گئی جب تک منہ سے ہٹایا ہی نہیں۔ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں، یہ غیر کی تعلیم۔ فیشن چلا ہے نا آج کل ایک فیشن چل رہا ہے، میں بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پانی پیا، چائے پی اور تھوڑا سا چھوڑ دیا اس میں، زبردستی میں، فیشن میں۔ میرے نبی نے کیا کہا کہ صاف کر لیا کرو برتن کو، چھوڑا نہ کرو۔ یہ چھوڑنا اچھی علامت نہیں ہے، یہ شیطانوں کا طریقہ ہے۔
نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے چائے پیو پانی پیو تو ہمارے فیشن میں یہ ہے کہ ایک گھونٹ پانی کی گلاس میں اس کی جڑ میں چھوڑ دیا تھوڑا سا، چائے پی تو تھوڑا سا اس میں چھوڑ دیا، جو بھی چیز چھوڑنا ہے یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں، صاف کرنا بتایا ہے، صاف کرنا بتایا ہے۔ اس لیے فرمایا من احب من سنتی فقد احبنی، جس نے کیا ہے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنی ہے تو پھر کیا ہوگا طریقہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ان کی لائیو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ لیں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں آپ کی محبت نصیب ہو جائے گی، جس کو قرآن نے فرمایا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ چیز ایک دم نہیں آتی ہے بلکہ اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ حضرت مولانا پیر حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے لکھنے والے انہوں نے لکھا نا، اس کے الطاف تو عام ہیں شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو عام ہیں شہیدی سب پر، تجھ سے ہی کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہو۔ اپنے آپ کو قابل بناؤ، اللہ سے لینے والے بناؤ، اللہ کے یہاں سے رحمت برستی ہے، اللہ کی طرف سے روزانہ تہجد کے وقت اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر رونے والا؟ میری ماں و بہنوں آپ سے بھی کہتا ہوں، بھائیوں آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ رمضان یہ وہ مہینہ سردیوں کا مہینہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسے غنیمت جانا کرو، اسے غنیمت جانا کرو۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ لو گے، رات میں تہجد بھی پڑھ لو گے اور نیند بھی پوری ہو جائے گی، لیکن شرط یہ کہ نظام بناؤ گے تب بنے گا نا۔ ہمارے نوجوان طبقے سے میں بڑی محبت کے ساتھ، بڑے دل کے درد کے ساتھ یہ کہتا ہوں، آپ کے 4 گھنٹے بڑی مشکل سے کٹتے ہیں۔ یہ 8 بجے سے یعنی عشاء کے بعد 1 گھنٹے، 8 بجے سے 12 بجے تک کا جو ٹائم ہے نوجوانوں کا ٹائم بڑی مشکل سے کٹتا ہے۔ 2 گھنٹے چوراہوں پر، 1 آدھا گھنٹہ ویسی دوستوں میں، 1 آدھا گھنٹہ موبائل کے نام پر، تب کہیں 12 ساڑھے 12 بجے جا کے نیند سی ہلکی سی آنی شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنا نظام الاوقات بنا لیں، یہ کوئی زندگی نہیں جس کا نظام الاوقات نہ ہو، نہ سونے کا پتہ نہ اٹھنے کا، کیا بجے اٹھنے، کبھی 8 بجے، کبھی 10 بجے، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، من چاہی نہیں نا۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل تھے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کتنا سونا، ایک ایک بات بتائیے اللہ کے نبی۔ نظام الاوقات بنائیں، مرد بھی بنائیں عورتیں بھی بنائیں، اور اسی نظام الاوقات میں تہجد کا وقت نکالیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے ایک منادی حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا؟ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن معافی مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کی توفیق نصیب فرمائے، ایک ایک سنت کو تلاش کر کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال معلوم کرنا ہو تو کرنا۔ سب سے پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب سوال ان کا یہ ہے کہ نسل انسانی کی شکل کیسے ہوئی شروع؟ بہت لمبے لفظوں میں انہوں نے سوال کیا ہے، میں چھوٹے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنا دیا، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی، لیکن اس کے بعد میں ان کے 2 بیٹے ہوئے حابیل اور قابیل، پھر ان کی شادی کس سے ہوئی؟ یہ ان کا سوال ہے۔ اس وقت کا اصول یہ تھا، جب ایک بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ میں ایک لڑکی اور پیدا ہوتی تھی، ہر بیٹے کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور جب بیٹے کے 2 بیٹے ہو گئے تو ایک لڑکی ان کے ساتھ پیدا ہوئی، ایک لڑکی ان کے ساتھ پیدا ہوئی، اور جس کے ساتھ پیدا ہوتی تھی وہ اس کی ضد سے اس کی شادی کرا دیا کرتے تھے،
تو اس بنیاد پر ہی کیا ہے یہ منت مانی گئی تھی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا منت مانی گئی، دونوں نے قربانیاں پیش کری، ایک کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی تھی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک نے دوسرے کو کیا کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، صرف آپ کے سوال کا جواب اتنا ہے کہ ایک لڑکے کے ساتھ میں لڑکی پیدا ہوتی تھی اس وقت، وہیں سے سوال ان کا یہ کہ وہ تو سگے بھائی بہن ہو گئے، پھر شادی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے حضرت کچھ باتیں ایسی ہیں جو شریعت محمدیہ میں حرام ہیں اور آپ کی شریعت سے پہلے حلال تھی اس وقت۔ جو ہمارے پاس اس وقت دین ہے تو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیز حرام ہے کہ سگا بھائی سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، اس وقت میں یہ چیز جائز تھی۔ جی 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 آپ اس کے بہت اچھا سمجھا، ماشاءاللہ، قابل تعریف۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور یہ آپ کا سوال جو ہے درس قرآن سے متعلق نہیں ہے، اگر میں اس پہ جواب دوں گا تو شاید مناسب نہیں ہے، تو ذرا تھوڑا سا معافی چاہوں گا۔ پہلا والا سوال واقعی آپ کا درس قرآن سے متعلق تھا، اس کا جواب میں نے دے دیا۔ جی جواب اس کا بھی ہے، لیکن یہ چینل چلتا ہے اور ساری دنیا میں جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کسی نے اگر دور سے سوال کیا اور دور سے سوال کرنے والے کو ہم نے صرف گردن ہلا دی، نہ منہ سے بولا نہ کچھ، نہ سمجھا کہ میرے سلام کا جواب دے دیا، نہ اس نے جواب دیا، یہ طریقہ غلط ہے۔ گردن کا ہلانا اس وقت ہے یا ہاتھ کا ہلانا اس وقت ہے کہ جب کہ آواز نہ پہنچ رہی ہو، بہت دور کھڑا، وہ تیسری منزل کی چھت پہ کھڑا ہے اور میں اس سے بہت دور کھڑا ہوں، میں نے کہا السلام علیکم، اب پتہ میری آواز تو جائے گی نہیں، لیکن ہاتھ کے اشارے سے میں نے اس کو کہا، اس نے کہا وعلیکم، اس نے اتنی زور سے جواب دے دیا کہ اس کو خود کو آواز آ جائے، کم سے کم جو جواب دے رہا ہے اس کو خود کو آواز آ جائے، اور اگر اتنے قریب ہوں دونوں تو اتنی زور سے جواب دے کہ جو سامنے والے کو آواز چلی جائے۔ خالی گردن ہلانا یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ سلام کا جواب بھی دینا اچھا ہے، کیونکہ مسئلہ صرف سلام کا جواب وہاں تک نہیں ہے، بلکہ کیا جو فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے تم کہو گے وعلیکم السلام تو یہ تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا، ثواب ملے گا اس میں۔ اور کوئی سوال بھائی؟ بس دعا پڑھا دیں۔ دین کے لفظی معنی آتے ہیں مذہب کے، دعا پڑھا دیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔